رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کاموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ چھیڑائی چھڑی دایا جس میں مٹی ہو کنکر ہو بھوسی ہو کچرا ایسے اناج کو کہتے ہیں چھیڑا پھر آپ نے دیکھا گاؤں کے اندر مائیاں مویاں چھان چھلنی لے کر کچھ چھانتی ہے چھن 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 تو ہوتا کیا ہے مٹی الگ ڈسٹ الگ بھوسی الگ کچرا الگ اور صاف اناج آگے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بلا تمثیل سمجھو یہ ہمارا قلب بھی چھینا ہے اس کے اندر تکبر کے بیج حسد کی ڈسٹ کینے کی دھول انانیت کے بت پتہ نہیں کیا کچرا جمع ہوا ہے تو اس کو بھی تو خالی کرنا ہے نا اس کو صاف کرنا ہے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہے اور قلب کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں چھینا ای چھڑی دا یار کہ وجہ اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار تھے میرے مرشد والی تھے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجہ اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا جی چھڑی دایا چھیڑا جی چھڑی دایا ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں مولا فنا بتا دے مولا فنا بتا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا جی چھڑی دایا چھیڑا جی چھڑی دایا وجہ اللہ والی تاری سونے سائیاں والی تاری وجہ اللہ والی تاری سونے سائیاں والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑا جی چھڑی دایا چھیڑا جی چھڑی دایا چھیڑا جی چھڑی دایا مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے ذکر کسے کہتے ہیں اللہ 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 اس کو ذکر کہتے ہیں صرف یہی ذکر نہیں ہے ذکر کا معنی ہے یاد کیا ہے یاد ماں باپ کو محبت سے دیکھا یاد کس کی ہے جس کی حلال طلب کیا یاد کس کی نماز پڑھی حج کیا روزہ رکھے زکاتیں دی صدقات دیا علم حاصل کیا غور کیا تفکر ہوا یہ سب کیا ہے ذکر ہے سب کیا ہے ذکر ہے
اللہ کے ولیوں کا کوئی لمحہ بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس بغیر یاد کے گزر گئی وہ سانس ہی کافر ہوگی. وہ ان کے تو معاملات ہی بڑے عجب ہوتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہی اللہ فرماتا ہے وہ ہیں مرد بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی، گریبان کے بٹل کھول دیے، بولا ہاں مرد کا بچہ. مرد تو وہی ہے جو اللہ فرمائے. اللہ کہتا ہے مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جس کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ہتھ کار ول تے دل یار ول، مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے، مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے. مولا مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے. اپنا تو حق سکھا دے، اپنا تو حق سکھا دے، اپنی لگن لگن دے. چھیڑا چھڑی دیا، چھیڑا چھڑی دیا ہے وجہ اللہ والی تالی، سونے سائیاں والی تالی، دل مرشد والی تالی، غوث اعظم والی تالی، پیر پیرا والی تالی، پیر میرا والی تالی، شاخ جینا والی تالی. چھیڑا چھڑی دیا، چھیڑا چھڑی دیا. میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدا صدا صدا. میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں. میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں. دل آئینہ بنا دے، دل آئینہ بنا دے، اپنی لگن لگن دے. چھیڑا چھڑی دیا، چھیڑا چھڑی دیا ہے بچے اللہ والی تالی، سونی سائیاں والی تالی، مرشد والی تالی. چھیڑا چھڑی دیا، چھیڑا چھڑی دیا. جو شغف رکھتے ہیں نا ذکر و اذکار سے، ان کو بتائے یہ شعر کیا ہے. قلبی و روحی سر اخفا خفی و سوری. یہ لطائف ہیں، لطائف. لطائف کیا ہے سمجھانے کے لیے لکھا صوفیہ نے. جسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں نا، اس طرح روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں. اور اعضاء جب اپنا کام شروع کرتے ہیں نا تب پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے. ہر لطیفہ کس کے زیر قدم ہوتا ہے، کون سا لطیفہ کس نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. اگر وہ روشن ہو جائے تو جس کا روشن ہو گیا اس پر کیا گزرتی ہے، ایک بہت بڑی بحث ہے. ہاں جی، اس کو میں کیا سمجھاؤں، میں کچھ مجھے کچھ پتا نہیں. میں تو بس ایسے ہی سننے والا ہوں، پڑھنے والا ہوں. سنو، سلطان باہو نے کچھ سمجھایا. جن عشق حقیقی پایا منہ کچھ نہ علامڑ ہو. بجتا ہے ڈھول، نہیں سمجھا؟ ڈھول بجتا ہے نا، دونوں طرف سے بجتا ہے، ڈھم ڈھم ڈھم. کیوں؟ اندر خالی. نہیں سمجھا گیا؟ جو خالی ہوگا نا وہ بجے گا، بھرا ہوا بجتا ہی نہیں. بھرا ہوا نہیں کہتا کہ میں کچھ ہوں. سلطان باہو کہتے جن عشق حقیقی پایا منہ کچھ نہ علامڑ ہو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تم نو قید لگاون ہو. قلبی روگی سدھی سوری اخفا خفی کماون ہو. میں قربانوں نہ تو باہو جڑے اکس نگاہ جگاون. ایک ایک
روشن کرنے کے لیے 15 سال 20 سال 30 سال، پھر پتہ نہیں ہو بھی کہ نہ، کامیابی ملے بھی کہ نہ، لیکن اللہ کا ولی ایک نگاہ ڈال دے تو سارے لطائف کو یوں روشن کرے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کے گھر میں ایک چور گھسایا چوری کرنے کے لیے، گھسایا چوری کرنے کے لیے، چوری کے بعد راستہ ہی نہیں ملا، جاؤں کہاں سے، راستہ ہی دباتا نہیں ملا، ملتا کیسے؟ غوث پاک کے مدنی جال میں پھنس گیا تھا۔ میں مجھے کہنے دو، یہ غوث پاک کا تصرف تھا، غوث پاک کو پتا تھا ہے تو بڑے مقام والا، لیکن یہ الجھا ہوا ہے چوریوں میں۔ غوث پاک نے اپنے تصرف سے کھینچا، آ جا تجھے راستہ بتاؤں۔ اب راستہ مل نہیں رہا جانے کا، تو غوث پاک کہتے ہیں آ جا میرے پاس جو ہے نا وہ لے جا، اور غوث پاک نے ایک ہی نگاہ کی، ایک نگاہ میں کیا ہوا، وہ تائب بھی ہو گیا، سارے لطائف روشن، اور ابدالوں میں سے سارے منازل تھے۔ یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر بڑے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر بڑے پیر کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث، تیرا مرفوع ہے، تیرا منصوب ہے مرفوع اچا، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث۔ غوث پاک کے سلسلے میں مشکلات نہیں ہیں، ایسے ہی غوث پاک کی نظر ہو جاتی ہے، سارے مراحل تھے، سارے لطائف روشن۔ تو آؤ نا دعا کرتے ہیں، قلبی و روحی سری اخفا خفی و سوری، قلبی و روحی سری اخفا خفی و سوری، قلبی و روحی سری مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا نا کہ ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ قلب جو ہے نا، یہ کس کے زیر قدم ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر یہ روشن ہو جائے نا تو بندے میں وہ خصوصیات شروع ہو جاتی ہے، کثرت سے استغفار، رونا، تبلیغ۔ اس طرح لطیفہ روح ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا، اور لطیفہ سری یہ موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے، لطیفہ خفی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے، اور جو اخفا ہے نا اخفا وہ حضور کے زیر قدم ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی آسانی سے روشن ہوتا نہیں، میں نے کہا جو لطیفہ روشن ہو جائے نا تو پھر وہ اگر کسی کا اخفا روشن ہو جائے تو پھر اس کو ہر وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے جو حضور کو اچھی لگتی ہے، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا ہے جس سے حضور دور ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مثال دوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا لطیفہ اخفا کیسا روشن تھا، کیسا روشن تھا پتا آپ کو؟ ایک بات بتاؤ، آپ میں سے کئی لوگ میمن ہوں گے یہاں پہ، کئی پٹنی بھی ہوں گے، کئی پنجابی بھی ہیں، کئی یہاں پہ مختلف لینگویج والے ہوں گے نا۔ آپ کو خیال کس زبان میں آتا ہے؟ نہیں سمجھا بھائی، جو جس کی مادری زبان ہوتی ہے نا خیال اسی میں آتا ہے۔ میں میمن ہوں، اگر میں کوئی سوچوں گا نا تو خیال میمن ہی میں آئے گا، پھر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کو خیال بھی عربی میں آتا ہے، اور پھر جب اس کو لکھنا ہوتا ہے نا اردو میں یا فارسی میں تو جو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو خیال بھی عربی میں، کیوں؟ لطیفہ اخفا روشن، حضور اعلیٰ حضرت کے سارے لطائف روشن، اور ایسے روشن کہ اعلیٰ حضرت جس پر نگاہ کر رہے نا اس کے بھی روشن۔ قلبی و روحی سری اخفا خفی و سوری، قلبی و روحی سری اخفا خفی و سوری، مولا انہیں جگہ دے، مولا انہیں جگہ دے، مولا انہیں جگہ دے، اپنی لگن لگن
چھڑی دیا چھڑی دیا وجہ اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار مرشد والی تار چھڑی دیا چھڑی دیا قرآن کہتا ہے قرآن کہ اس دن کب محشر کے دن حساب کتاب والے دن قرآن کہتا ہے اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بچے اولاد تمہیں کام آئے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے سنو قرآن بچے والوں مال والوں سنو قرآن کہتا ہے نہ اس دن تمہیں تمہاری اولادیں کام آئیں گی نہ تمہارا مال کام آئے گا پھر مولا کیا کام آئے گا مولا جب یہ کہہ دیا تو یہ بتا کہ کام کیا آئے گا تو اگلا ہے من اتی اللہ بقلب سلیم سوائے اس کے جو شفاف دل لے کے آئے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا کام کیا آئے گا قلب سلیم کیا آئے گا تو آؤ اللہ ہی سے مانگتے ہیں مولا عبید کو دے قلب سلیم دے کر مولا عبید کو دے قلب سلیم مولا عبید کو دے قلب سلیم دے کر مولا عبید کو دے قلب سلیم دے کر حق آشنا لیتا چھڑی دیا چھڑی دیا قسم خدا کی قسم جو کامل ہے نا وہی اصل ہے لوگ عامل بننے کے چکر میں ہوتے ہیں عامل کیسے بنے اور چھٹو جی عامل نہ بن کامل بن کامل بنو گے نا تو پھر کوئی چلنے کی ضرورت نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے اللہ ہمیں کامل بنائے ورنہ کاملوں کے ساتھ ہی رکھے قطرہ تو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو سیدی اعلیٰ حضرت امام میرے سنت میری جان اعلیٰ حضرت میری پہچان اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا کلام ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں انہوں نے مجھے یہ فرمائش کی ہے مہمان ہیں مسافر ہیں تو ان کی تو پہلے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھ میں شیخ سعدی کی ربائی شیخ سعدی کی ربائی اور مقبول بارگاہ ربائی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھیے بدغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ بدغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ بدغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جگہ نہیں یہی گول خار سے دور ہے یہی گول خار سے دور ہے یہی گول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو جہاں کی پہلی صبح جیسے سورج نکلا
صبح ختم، پھر کیا آ گیا دن، سورج نکلنے سے پہلے پہلے صبح، سورج نکل رہا تو پھر صبح ختم، مٹ گئی. اب سنو، بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر، یہ جان ہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، بنے صبح تابش مرد سے رہے پیش مہر، یہ جان ہی صلو علیہ صلو علیہ. تیرے آگے یوں ہے دویلچ، بڑا مان تھا عربوں کو. دیکھو ہر نبی کو جو معجزہ ملا نا اس وقت کے حساب سے ملا. موسیٰ علیہ السلام کو جادو بڑا زور پہ تھا، تو آپ کو معجزہ بھی ایسا ملا، سارے جادوگر حیران پریشان کیا ہو گیا. ایک ہی عصے میں اژدہے بن کے سارے سپوڑیے نکل گئے، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکال دو. چودھری کی اس کو عربی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ تو آجمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آجمی. آجمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگا. کیا یعنی کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں تو گونگا ہے. کیا کہتے تھے؟ گونگا. جب میرے آقا نے کلام کیا، جب میرے آقا نے کلام کیا تو جو دو دوسروں کو گونگا کہتے تھے ان کا عالم کیا ہوا؟ امام کہتے تیرے آگے یوں ہے دویلچ. کون؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دویلچ، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان، کوئی جانے گونگے. جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے وہ گونگے لگتے تھے، گونگے گونگے. امام کہتے آگے کی بات، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. امام کہتے نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ہاں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر او ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. کون وہ بات کون نہیں کرتا، بیان کون نہیں کرتا، گفتگو کون نہیں کرتا، زبان کس کے پاس نہیں، لیکن میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. ہم سخن کریں تو سخن ہو جائے، ہم کبھی کلام کریں تو ہمارے کلام پر کلام ہو جائے. کلام کا معنی ہوتا ہے اعتراض، سخن کا معنی ہوتا ہے اعتراض. تو ہمارے سخن پر بھی سخن. کوئی کہتے بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، مجھے آپ اس بات پر کلام ہے، مجھے اعتراض ہے. ہم بات کریں تو اعتراض، اور یہاں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اگلا مہینہ کون سا مہینہ؟ کون سا؟ رجب شریف کا. کون سا رجب کا؟ آقا کا مہینہ. او اللہ کا مہینہ. رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ. اللہ فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور 27ویں شب کو کیا ہوا تھا؟ رجب کی 27ویں شب، وہ شب معراج راج، وہ صفحہ محشر کا تاج. کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں دو. شان حضور. کیا مہینہ اگلا؟ رجب کا مہینہ. اب اس بات پر 2-3 شعر سن لیجئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر،
فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس سے میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات، اللہ ہی نہ چھپا تب اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی سینے میں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر اتنا باریک نقطہ ہے، اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، پھر آپ کہو گے تقریر کرتا ہے کہ نعت پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کو یہی مختصر کرتا ہوں، ورنہ ہے بڑا باریک نقطہ اس کے اندر، بہت باریک نقطہ۔ سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ چلو میں اشارہ کہہ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کیا کہا گیا؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، کیا کہا گیا؟ اپنے جوتے اتار دیں۔ آپ ذرا تفسیر اشاری پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے ایک تفسیر اشاری کا حوالہ دیتے ہوئے فتح رجب کی 30ویں جلد میں ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کمال لکھا ہے۔ آپ ہمارے نالین سے مراد ہیں دو جہاں۔ کیا ہے؟ یعنی معنی اس کا یہ ہوگا کہ اے موسیٰ دو جہاں سے توجہ ہٹائیں، آپ بارگاہ قدس میں آ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، توجہ ہٹائیں، اور یہاں حضور سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، وہاں توجہ ہٹاؤ، اور یہاں تو اللہ نے دست قدرت رکھ رہا تاکہ چیزیں روشن ہو جائیں۔ جب عرض کی نا حضور حاضر ہوئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور وہاں ہمیں نہیں بھولے، حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ او گناہگاروں مبارک ہو، گناہگاروں مبارک ہو۔ صالحین کو الگ رکھا اور گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا۔ السلام علینا، ہم گناہگاروں کو حضور نے ساتھ رکھا اور صالحین کو الگ ذکر کیا۔ وہاں حضور ہیں کس مقام پر؟ او ادنا کی رفتوں پر، اللہ کا دیدار، اور توجہ کہاں؟ گناہگاروں کی طرف۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ صلو علیہ صلو علیہ۔ آقا ایسے ہوں جو کہیں بھولے ہی نہ، تو پھر پکا سچا عاشق، سچا عاشق کیوں نہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جگہ فدا، تیرے نام کروں، 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 تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جگہ فدا، تو جگہ سے بھی نہیں
نام پہ جان فدا، یہ کیا بات کیا ہے؟ سنو کیا بات ہے، آگے سنو. جلسہ کس کا؟ کس ہستی کا؟ سیدنا صدیق اکبر. ہاں نہیں سمجھے؟ تاریخ کون سی ان کی؟ نا ڈبل 11. نہیں سمجھا؟ ان کی تاریخ کون سی ہے؟ ڈبل 11. مطلب 11 والے پیر تو ہیں لیکن یہ ڈبل 11 والے، یہ بڑے پیر ہیں، یہ سب سے بڑے پیر، صدیق اکبر سب سے بڑے پیر ہیں جی. اب سنو، صدیق اکبر کو سنو اور مولا علی کو بھی سنو. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے. اب سنو، اعلیٰ حضرت نے کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا. کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی شہر علم کا دروازہ، باب العلم. کہتے ہیں گھوڑے کے ایک نال میں قدم رکھوں، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن مکمل کر لوں. سبحان اللہ. مولا علی کا علم کوئی ہے چیلنج کرنے والا؟ آج کا بڑا مفتی کوئی ہے کہ مجھے زیادہ علم ہے؟ مولا علی میرے آقا آرام کر رہے ہیں، زانو علی پر سر رکھ کر حضور آرام فرما رہے ہیں، اور مولا علی نے نماز عصر پڑھی نہیں. دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، کبھی سورج کو دیکھ کے، کبھی وہاج کو دیکھتے، کبھی سراج کو دیکھتے. نہیں سمجھا؟ کبھی وہاج کو دیکھتے، کبھی سراج کو دیکھتے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے، اور کبھی سورج کے بھی سورج کو دیکھتے. نہیں سمجھا؟ اب سورج ڈوب رہا ہے، نماز عصر کا وقت جا. نماز عصر پتہ ہے اس کو صلاۃ الوسط کا، صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ کیا بات. اس کے اور بھی بڑے راز ہیں، میں بھی اس وقت بات نہیں کرتا راز پر. عصر کا وقت ہے کیا؟ لوگ سمجھتے نہیں عصر کا وقت کیا. یقین کریں، آپ کبھی پڑھیں، جائیں کسی بزرگ کے بعد بیٹھیں، پوچھو عصر کا وقت کیا ہے تو پتہ چلے گا عصر کیا ہے. تو اس نماز کی بڑی تاکید آئی، نماز جاری. اور صدیق مولا علی جو ہیں وہ کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی سورج کو. اب عشق اور عقل کی جنگ ہوئی. اور یاد رکھو جب عشق اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا، جیتتا عشق ہے، جیتتا عشق ہے. بھائی عشق جیت گیا، سورج ڈوب گیا، نماز چلی گئی، ٹھیک ہے، پھر آنسو نکلے. بلکہ میں عشق میں یوں کہتا ہوں کہ علی کی آنکھوں کے آنسو جو نا بڑے بےتاب تھے، جب اجازت ملے اور رخسار مصطفیٰ کو چوموں. مولا علی کی آنکھوں سے اشک نکلا، بےتاب تھا، اور جا کر جیسے ہی حضور کے رخسار کو بوسہ دیا، حضور نے آنکھیں واہ فرمائیں، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کر دی حضور یہ معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، سورج کو لوٹا دے. وقت دنیا نے دیکھا کہ سورج بھی بڑا یوں کانپتا ہوا، ایسے کانپتا ہوا. کی ہویا جی؟ میں تو روز ڈوبتا ہوں، آج کی ہویا ہے؟ کچھ غلطی ہو کی؟ کیا ہوا؟ ایسے کانپتے ہوئے. امام کہتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، او کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، او مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا. دیکھو یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضور نے سورج لوٹا دیا، یہ الگ بات ہے. مولا علی نے کر دیا نا، کرنا یہ الگ بات ہے، سورج حضور نے لوٹا دیا، لیکن مولا علی نے کر دیا، وار دی نا. کس پر؟ نا، یہی تو غلطی کرتے ہو. حضور کی بات نہیں، حضور کی نیند کی بات. کیا بات؟ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا قربان. یہاں حضور کی نیند کی بات ہوئی. نیند پر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی
قصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی گئے آگے آؤ صدیق بلکہ خار میں جان اس پہ دے چکے وہاں حضور نے حضور کی نیند پر صدیق نے میرے آقا آرام فرمائے ایک سانپ تھا کسی نے کہہ دیا ہوگا جا چھپ جا ایک دن اللہ کے حضور آئیں گے وہاں جا کے زیارت کر لینا وہ تھا بڑا عاشق اس نے بڑے زیادہ اس نے سراغ کیے ہوئے تھے بہت زیادہ اور اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ادھر سے راستہ ملے گا تو یہاں جاؤں گا ادھر سے راستہ ملے گا تو یہاں جاؤں گا مولا علی صدیق نے پہلے غار میں داخل ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے صفائی کی پھر حضور کو کہتے حضور تشریف لیں اور میرے آقا ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمائے ایک سوراخ رہ گیا تو صدیق اکبر نے وہ انگوٹھا رکھ دیا اور وہاں ابھی آپ بیان کر رہے تھے نا میرے حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خوشبو اور نکاح جب حضور نے یہ فرمایا نا تو صدیق اکبر نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں صدیق اکبر مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں پہلی تو یہ ہے چہرہ آپ کا ہو نگاہیں صدیق کی ہو مال صدیق کا ہو نام پر آپ کے جائے بیٹی صدیق کی ہو زوجہ آپ کی ہو سبحان اللہ جی اب سنو وہ غار ثور میں ہوا کیا تھا صدیق کی خواہش پوری کرنی تھی نا ایسے تو حضور جب موجود ہوتے تو یہاں بھی دیکھتے وہاں بھی دیکھتے اس کو بھی دیکھتے اس کو بھی دیکھتا اور ہر حضور کو تو سب دیکھ رہے ہوتے لیکن وہ کیسا وقت تھا 3 دن 3 راتیں حضور دیکھے تو صدیق کو صدیق دیکھے تو حضور کو اور وہ توجہ تھی وہی توجہ تھی کہ وہ صدیق اکبر بن گیا 3 دن 3 راتیں فاروق اعظم کہتے تھے ایک نیکی دے مجھے وہ نیکی مجھے دے دے ساری زندگی لے لے کیسی نیکی تھی نیکی کیا تھی نیکی کیا تھی نہیں سمجھے آپ یار ذرا تصور کرو زانوئے صدیق بسر اقدس حضور کا حضور آنکھ بند کیا آرام فرما رہے ہیں اب صدیق کیسا دیکھ رہے ہوں گے کس طرح دیکھ رہے ہوں گے رج کے دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ بھی ایسے رہے ہیں کہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں رہا صدیق کر لے اپنی خواہش پوری کر لے تجھے محبوب ہے نا تجھے محبوب ہے نا چہرہ میں ہو تو آنکھیں تیری ہو آج پوری کر آج پوری کر اچھا وہاں حضور آرام فرما رہے ہیں ایک سوراخ رہ گیا اپنا انگوٹھا رکھ دیا اس سانپ کو اطلاع پہنچ گئی آ گیا وہ دن وہ فرت مسرت عشق میں ڈوبا ہوا کبھی ادھر جائے راستہ بند یہ کیا ہو گیا میں نے تو راستہ بنایا تھا یہ کس نے بند کر دیا چل دوسرا پلان بی وہاں گئے وہاں بھی راستہ بند پلان سی وہاں بھی بند ہر طرف راستہ بند اب اس کو ہو گیا ذوق دار یہ کیا ہو گیا میرے سارے پلاننگ پھیل گئے اب وہ سانپ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ دیوانہ ہو گیا ایک جگہ کچھ نرم 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 سا تھا وہ تھا صدیق اکبر کا انگوٹھا تو پہلے تو سانپ نے دیا ایک بوسا کیا دیا ایک بوسا دیا کہا ہٹائیے نا آپ دیکھے جا رہے ہیں میرا بھی تو حق ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کر آپ بھی دیکھے جا رہے ہیں میں اتنے سال سے بیٹھا ہوں آج تو میرا دن آ گیا صدیق کہتے تو کاٹتا ہے کوئی خار سار میں یوں بزبان غال بولے بزبان غال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر سے جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر سے جائے ایک مرتبہ پھر سامنے دیا بوسا کہ ہن تو ہٹاؤ تو پھر کیا ہوا بتقاضائے بشری آپ کی آنکھوں سے وہی بے قرار آنسو چاہتے تھے کہ میں بھی حضور کو چوموں پھر سبحان اللہ پھر کہتا ہوں
کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے، بزبان غال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر جائے، نہ ہٹاؤں گا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر جائے، میری جان اگر جائے، کوئی غار سار دے بزبان غال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر جائے، میری جان اگر جائے، میری جان اگر جائے، میری جان اگر جائے، میری پھر کیا ہوا؟ محبوب نے آنکھ وا فرمائی، صدیق کیا ہوا؟ کہا بس یہ حضور یہ سانپ نے بوسہ دے دیا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ تو ہوا کیا کہ حضور کے لعاب دہن کی برکت سے وہ زہر کا اصل ظاہر ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور نے شفا دی، یہ الگ بات ہے حضور نے جان بخش دی۔ صدیق تو کر چکے نا، کیوں صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، بلکہ جان فروز غرر کی ہے، سب سے بڑا فرض ہے جان بچانا۔ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، یہ بھی پتا تھا جان ملی کس کے صدقے میں، ان کے نام پہ جائے تو پھر کیا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اعلیٰ کہتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق، بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ اور مفتیان کرام نتیجہ نکالو، الحاصل ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان تو جگہ پیدا، تو جہاں سے بھی نہیں جھرا۔ عاشق کی بے کسی دیکھیں، بے بسی دیکھیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں مت اگلے دوہروں کا، او پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مت لے دول رضا، کرے پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، اور ان کا گدا حضرت فرید الدین گنج شکر جیسا ہو۔ ایک شخص آیا، حضور بچی کی شادی ہو رہی ہے، کچھ ہونا چاہیے، بڑا اینٹ لیا،
وہ لے آیا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سونا ہو جا. سونا ہو گئی. ماں دیکھنے والے دیکھا یار یہ تو بڑا ایزی طریقہ ہے, یہ تو بڑا ایزی طریقہ ہے سونا بنانے کا. ایک گدا گاڑی لاٹھی, پوری اینٹیں گھر پہ لے گیا, پوری رات سونا بن جا, سونا بن جا, سونا. صبح ہوئی, کہا حضور میں تو پوری رات میں نے بسم اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, سونا بنا ہی نہیں. آپ نے پڑھا بن گیا. کہا فرید جیسی زبان تو لے آ, فرید ورگی زبان تو لا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارانا نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, کیا یوں ہے کبھی لچے لچے عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب کے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ زبان نہیں, کوئی جانے منہ زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان لگی. صلو علیہ ایک گھنٹہ ہو گیا, ایک نعت پوری نہیں پڑی, گھنٹہ ہو گیا. تو کیا نعت گن کے پڑھنا ہے؟ وہ گن کے دیتے. نعت تو اس لیے پڑھی جائے نا کہ لو لگ جائے, ایک شعر میں لگ جائے, ایک شعر میں مل جائے, وہ ایک مصرے میں مل جائے, ایک لفظ میں مل جائے. تو ہمارا مقصد گن کے پڑھنا نہیں بلکہ حضور کا ذکر کرنا. اور پتا ہے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پتا ہے یہ اکثر میں محفل میں سمجھاتا ہوں, ہماری منزل ذکر نہیں ہے, ہماری منزل ذکر نہیں ہے, ہماری ذکر مذکور ہے. کیا ہے ذکر؟ کیا ہے وسیلہ. جب بندہ مذکور کو پا لینا تو ذکر بھی بھول جائے. مذکور کو پا لے تو ذکر بھی بھول جائے. اور یقین کریں میں تیزی سے نعمت کو بیان کروں گا. آج کبھی میرے ساتھ محفل میں ایسا ہوتا ہے, پڑھتے پڑھتے میں پھر بھول جاتا ہوں پڑھ کیا رہا, تو میں اس پر خوشی مناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں دیکھو بھول گیا, اے پڑھتے پڑھتے بھول گیا, دیکھو بھول گیا, اویس قادری بھول گیا. او بھولا نہیں, کیا بات ہے, کیا بات نہیں, یہ کرم کی بات ہے. جب مذکور کو پا لینا تو پھر ذکر بھول جاتا ہے. اللہ مجھے بار بار آپ کو بھی اسی کیفیت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. تو میرا ہی ہے رحمت کا, تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو میرا
قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ وہ پل صراط، میزان، حوض کوثر، برابر برابر گلی میں نہیں کہ یوں ٹن کیا ادھر گئے تو میزان، ٹن گیا تو میزان، ایسا نہیں۔ ان مقام کے درمیان سینکڑوں سال کی مسافت، کتنی؟ سینکڑوں سال کی مسافت، اور کوئی حضور کو کوئی قریب تراز، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ مقام فاصلوں پر، کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ یہ تیری شان ہے، سب حضور کو پکار رہے ہیں۔ عقل کے مارے نے سوچا ایک دامن، ایک دامن، اتنے امتی، سب کیسے، سب کیسے؟ امام کہتے ہیں عقل کے مارے چپ کر، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ تیری شان ہے، آمنہ کے گل، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا۔ صدیق کا ذکر ہوا تو فاروق کا بھی ہوگا، ہاں جی فاروق کا بھی ہوگا۔ یہی تو ہم سنیوں کی شان ہے۔ ہم تو عثمان غنی کا بھی ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا بھی کرتے ہیں، ہاں یہ ہماری شان ہے۔ دیکھو فاروق اعظم، فاروق اعظم، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کس سے آتا ہے مراد رسول، فاروق اعظم مراد رسول، کہو فاروق اعظم مراد رسول۔ کوئی فاروق، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ یہ مراد ہے، مانگا اللہ سے، مانگا دے، یہ مراد ہے۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کس سے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے سنبھالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے سنبھالا کرنا، اس میں بھی جشن۔ اور حضور کے صحابہ کون صحابہ؟ حضور کے اسٹار، نہیں سمجھے؟ حضور کے اسٹار، حضور کے اسٹار کون ہے؟ صحابہ۔ اور ہم نے آج کن کن کو اسٹار بنا ہے جی؟ ذرا غور کرنا بچوں، ہم کس کو اسٹار بنا رہے ہیں؟ حضور کے اسٹار صحابہ، ستاروں کی مان، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھو نا، ذرا چشمے تصور سے دیکھو، بڑا غزل کا انداز لیے ہوئے یہ شعر کہ چاند کی طرح تیرے گر وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گر وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا ہے، چاند کی طرح تیرے گرد
امام کہتے ہیں عالادت انجمن والے ہیں انجم بز حلقہ نور کا، اور چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالا نور کا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح 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 تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح 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 تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا چشم یار کی نہ دکھرانیاں، اللہ چشم یار کی نازک خرانیاں، ہر ایک کو یہ گماں کہ مخاطب ہمیں سے ہے، وہ تیرا ہے اصحاب میں بیٹھا، اور صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مجھ سے عمل کرتے تھے، وہ تیرا ہے اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا ہے چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، جو تیرا ہے اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ صحابی اس کی عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کی بارگاہ میں جب ہوتے ہیں نا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ حضور یہ کیا بات ہے؟ حضور کہا جو کیفیت میری تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر گھر میں بھی ہو نا تو فریش تمہارے گھروں کی زیارت کیوں آئے؟ میرے آقا کی موجودگی، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، جو تیرا ہے اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا ہے اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا ہے مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ
جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی نبی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ آقا نے کہا کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی پڑھ ہی گئی ہے مجھ پہ محشر نصیر بڑھ ہی گئی ہے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی مجمع حشر میں توجہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئی برادر اعلیٰ شہنشاہ سخن مولانا حسن کیا فرماتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئے دیکھو دیکھو ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا 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 مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ قسم خدا او محشر میں جب نظر پڑے گی نا آپ کو نہیں شہادت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک مسئلہ درپیش آیا کہ شہید الشہداء امیر حمزہ کی جو بیٹی ہیں شہزادی ان کی پرورش کون کرے تو 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ آپس میں ایک محبت بھرا تنازع ہوا میں کروں گا مولا علی سیدنا زید اور حضور جعفر سیدنا جعفر ان تینوں کے درمیان اس بات پر نزاع ہوا کہ میں پرورش کروں گا فیصلہ گیا حضور کے پاس تو میرے آقا کا فیصلہ چونکہ حضرت جعفر کی جو زوجہ تھی وہ رشتے میں سید الشہداء کی بیٹی کی خالہ تھی تو حضور نے وہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا توجہ ہے جب فیصلہ سنانا حضرت جعفر نے اپنے حق میں کیا کیا ہوگا کیا کیا ہوگا پڑھو کتابوں پڑھو روایت پڑھو کہتے ہیں وہ اچھلنے کودنے لگے کیا کرنے لگے اس بات پر فیصلہ میرے پاس آیا میں کروں اچھلنے کودنے لگے
اور دیوانوں جب حضور محشر میں آئیں گے اور جب تشمت کرم پڑے گی تو پھر وہ کیفیت کیا ہوگی؟ مجھ پہ محشر نصیر شیر ہو گیا شیر، مجھ پہ محشر سنبھالنے والے ہیں مجھ پہ محشر ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ایسے میں مسکراتے ہوئے آقا آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، مجھ پہ محشر نصیر مجھ پہ محشر کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، جتنے جتنے احسان تھے نا جاری سب چکا دیے میں نے، سب ادا کر دیے سوائے صدیق کے، سوائے صدیق کے، صدیق کا احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں نا صدیق اکبر کو، کہ صدیق اکبر ہیں کیا، یقین گا نہیں۔ میں نے کتاب میں ایک بات پڑھی، اگر آپ تھوڑا سمجھنے کے موڈ میں ہیں تو میں ایک بات بتاؤں، بات بڑی گہری ہے، توجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، پتہ بھی نہ چلا، وہ تھے بڑے رتبے والے، اتنا رتبہ تھا ان کا کہ سبحان اللہ، فنا فی اللہ تھا، لیکن ان کا نام کیوں نہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اسم ہے باقی، وہ اس باقی اسم پر اتنے غور کیا، اتنا غور کیا کہ خود فنا ہوا، اور ان کا نام پتہ ہی نہ چلا کسی کو۔ اور جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو الستو بربکم کی سزا یاد ہوتی ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ نے میثاق لیا تھا الستو بربکم، تمام ارواح سے سب نے کہا تھا بلا، کہا تھا یہ بلا جو ہے نا یہ حروف ایجاب میں سے بلا، نعم، ای، یہ سب کیا ہے؟ حروف ایجاب میں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا پرانا دوست، بہت پرانا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کس نے کہہ دیا ہوگا نا بس یاد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب سنو، تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو الستو بربکم کی سزا یاد ہوتی ہے، ایسے فانی ہوتے، فانی کیا کہتے ہیں اس کو؟ تین قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں فانی جو یہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معذور ہم جیسے گناہگار، ایک ہوتے ہیں مشکور اللہ والے، ٹھیک ہے؟ جو فانی ہے نا وہ سابقاً خیرات ہوتے ہیں، وہ بڑے مطلب والے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے تھے جو اپنا وجود ہی مٹا دیا، انہی میں سے صدیق اکبر ہے، انہی میں سے مولا علی ہے، انہی میں سے ویسے قرنی ہے۔ فرق کیا ہوا کہ حضور نے تعارف کروا دیا، کیا کروا دیا؟ حضور نے تعارف کروا دیا کہ یہ ہیں صدیق۔ کہتے اگر حضور تعارف نہ کرواتے تو یہ بھی
ایسے گزر سکتے یہ ان مقام والے لوگ ہماری عقلیں وہاں تک جا نہیں سکتی. اسی لیے برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کر سکتا ہے کوئی بیان کر سکتے نہیں مرتبہ اور باتیں کرتے ہیں ان چیز. آگے سنیں گے آگے انشاءاللہ کہ بیان وہ مرتبہ بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. توجہ ہوگی نا تو بڑا مزہ آئے گا. نبی کا اور خدا کا مدح گو کون؟ صدیق اکبر ہے. اور نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا. اللہ کا فضل کسے چاہیے؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا نہیں چاہیے کیا پتا ہے فضل ہے کیا؟ فضل وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا جو فضل ہے نا اللہ جسے چاہے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء جسے چاہے دے. یہ فضل مل جائے نا تو پھر کیا چاہیے؟ آگے سنیے گا. فضل چاہیے فضل کسے ملتا ہے؟ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے تو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں. تو کرے پھر کیوں نہ اکرام کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے.
ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. ایک مضمون ہے پورا مضمون ہے یہ. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. سہارا لے ضعیفوں حق میں آ، صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیفوں حق میں آ، صدیق اکبر کا. گل ہی مکا دینی ہے. ایک شعر ہے، ایک شعر ایسا ہے کہ ہن گل مکا دینی نہیں. اس کے پہلے دو بار نہیں، پہلے ایک یہ گل مکا دینی سمجھنے والوں کے لیے. کیا بات ہے، سنو. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل فاروق اعظم کس نے بیعت کی اور حضرت عثمان غنی کس نے بیعت کی؟ مولا علی. کس نے؟ کون نعرہ حیدری؟ نعرہ حیدری؟ ہاں علی نے. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. بنا فخر سلاسل سلسلہ اکبر کا. بنا فخر سلاسل سلسلہ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا. اور علی نے کہا جو مجھے فضیلت دے صدیق پر میں اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا. اور لگواؤں گا نہیں، لگوائے لگواؤں گا نہیں، لگوائے. کتنے لگائے؟ 80 کوڑے. کس بات پر؟ اسی بات پر کہ جو فضیلت دے مجھے مولا علی. علی ہے اس کے دشمن اور دشمن علی کا ہے. اور جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. سب سے پہلے بھی اس بات پہ سب سے پہلے بھی صدیق. قرآن گواہ اس بات، قرآن شاہد ہے اس بات. قتال میں کہ مال اٹھانے میں کوئی صدیق کی برابری نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہے مفسر صاحب؟ ہے کہ نہیں؟ اب سنو کس محبت سے جب ضرورت پڑی میرے آقا نے اعلان فرمایا تو کہتے فاروق اعظم کہتے آج تو میں بازی لے جانا، آج میں بازی لے جانا، آج میں ادھا مال پورا. فاروق اعظم نے گھر کا سارا مال جمع کیا، آدھا رکھ لیا، آج آدھا دوں گا، آج میں بازی لے جاؤں گا. پھر کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر آئے تو لباس کیسا تھا؟ بٹن بھی نہیں تھے تو ببول کے کانٹے تھے. سب کچھ لے آئے، سب کچھ. تو میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ ہوتا ہے صدیق. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، لیکن میاں روی ایسا نہ ہو کہ سب کچھ دے دو پھر بچوں کے لیے مانگتے پھرو. میاں روی ٹھیک، لیکن صدیق کی بات دوسری ہوتی ہے. صدیقوں کا معاملہ دوسرا ہوتا. سن لو اس بات کو. صدیق اکبر سب کچھ لے آئے. آقا فرماتے ہیں صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو صدیق کہتے ہیں صدیق کے کہنے سے پہلے بتاؤں اس چیز کا چھپ پہ لگتا ہے اکثر، وہ اکثر لگا دیتے ہیں میرے لیے اللہ کافی. لگاتے نہیں لگاتے میرے لیے اللہ کافی. اب تیری مانے کہ صدیق کی مانے؟ اللہ. صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. کیا؟ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. کس محبت سے؟ آہا سنیے گا. لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. محبتوں کا سیلا کون ایسے دیتا محبتوں کا سلا کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپس ہے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. سنو اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیدار دے گا قیامت کے دن سب کو دے گا لیکن صدیق اکبر کو اسپیشل یہ بات رکھیے. جس طرح عام لوگوں کو ایسا نہیں ہوگا صدیق اکبر کو اسپیشل ہے. صدیق کا احسان میرا رب ہی چکائے گا اسپیشل. مجھے بتا ہوتا ہے بتاؤں نا ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہر بات بتا دی جائے نا تو پھر یہ راز کی بات ہوتی ہے. سر اگر نکل جائے نا تو سر لے کے نکلتا ہے. اکرام بھائی سر اگر نکالا جائے تو نکلتا تو ہے کہ سر لے کے نکلتا ہے. آٹھوں جنتوں سے 8 دروازوں سے پکاریں گے صدیق ادھر سے ہے نا میرے سے ہے نا مجھ سے آئے نا مجھ سے آئے نا مجھ سے آئے نا. صدیق اکبر کا رتبہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگ ان میں سے ہیں جو صدیق اکبر کو ماننے والے. پہلے خلیفہ صدیق اکبر کہو پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ چوتھے خلیفہ. بات ختم. یہ ترتیب ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. ترتیب لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پہ زندہ رکھے اور اسی مسلک پر اسی سوچ اسی فکر پر ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین. اللہم 3 شعر 4 شعر غوث اعظم کی برکت. غوث اعظم کی تو سبحان اللہ کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے نا. ہمارا آکسیجن ہے غوث اعظم قسم سے. تو آئیے غوث اعظم کی بارگاہ میں. چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے. بولو بولو. چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے. گلے میں غوث کا پٹا اپنے گلے میں غوث کا پٹا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے چھوڑیں گے. میرے غوث دیا جیا محبوب سبحان میرے غوث دیا جیا محبوب سبحان. ولیوں نے دی ان کو سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی. ولیوں نے دی ان کو سلامی ابدالوں نے کی ہے غلامی. اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رہے گا ان کا جھنڈا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے. میرے غوث دیا جیا محبوب سبحان میرے غوث دیا
ہم تو چٹی ہوئی الحمدللہ غوث کے در پر عمر گزاری بولو غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری غوث کے در پر عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری اب بھی وہاں ماحول جو ہے نا بڑا دیہاتی ہے جی وہ کھونٹا ہوتا ہے کھونٹا قلعہ وہاں کیا باندھتے ہیں ماجد جانور کھونٹا مضبوط ہوئے تو پھر جانور کدی جاؤں گا نہیں سمجھے کھونٹا مضبوط ہوئے نا تو جانور کدھر نہیں جاتا کودتا رہے نا کودتا رہے جاتا کدھر نہیں ہم قادریوں کا کھٹا ہم قادریوں کا قلعہ بڑا مضبوط ہے اس کھوٹے سے خود کو وعدہ اس کھوٹے سے خود کو وعدہ خاص قدم نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوثیاں جیلانی حساب سے کہہ رہے ہیں غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے یہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں بھائیو حضرت جی یہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ایسا ہے نہیں نا ایسا ہے نہیں اس کا برعکس ہے نہیں سمجھے ہم کیا نہیں چھوڑیں گے غوث پاک ہمیں نہیں چھوڑیں گے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں یعنی باپ پڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں غوث پاک چھوڑنے تو چھوڑ دے وہ پیر کیا غوث پاک نے چھوڑنے کے لیے پکڑا ہے کیا تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم ہم تو بک چکے ہیں غوث اعظم کے ہاتھ میں بک چکے ہیں اب ہمارا اپنا مال ہے ہی نہیں غوث پاک کا تو غوث پاک خود پکاریں گے سبھی ہم قادریوں سے غوث اعظم یوں پکاریں گے گناہگاروں چلو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا اس گھونٹے سے خود کو وعدہ اس گھونٹے سے خود کو آس کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے واسطیاں سیلانی پاک کے شہدہ یہ ہو کے نہیں اور ٹھنڈ پہ آگئی کہ لے جے سارے قادری نے سارے غوث پاک دے کھونٹے سے لگے تو سارے قادریوں کہو غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ کو بیٹھ کے مل کے کہہ دو اے مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم انشاءاللہ مرتے دم انشاءاللہ مرتے دم انشاءاللہ مرتے دم انشاءاللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے واسطیاں جیلانی محبوب زبانی میرے واسطیاں جیلانی محبوب زبانی سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب